السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم ان مسائل میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی ان مسائل میں پڑھنا چاہیے، لیکن جب کوئی بھائی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہو یا قرآن و حدیث کا مطلب درست بیان نہ کر رہا ہو اور اس کو پھر مسلم معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری بنتی ہے کہ درست بات اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہنے والے کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے اور سننے والوں کی بھی صحیح درست رہنمائی ہو جائے۔ مسئلہ تو جیسے میں نے کہا ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بنا دیا گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جی کوئی بھی مردہ ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، ولی ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، مرنے کے بعد وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں سنتا وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس پر آیت پیش کی۔ اب اس پر 20 مرتبہ غور کیا میں نے، آپ بھی کریں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ حضور سے کہا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو حضور تو نہیں سنا سکتے، تم سنا سکتے ہو؟ بھائی آگے بھی تو پڑھو، آگے بھی تو پڑھو نا۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، تم نہیں سنا سکتے، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور قبر والوں کو آپ سنانے والے نہیں ہیں۔ نفی اسماع کی ہے، اللہ اکبر۔ دو لفظ ہیں، اسماع اور سماع یا سماع۔ اسماع کا معنی سنانا اور سماع کا معنی سننا۔ یاد رکھیے پورے قرآن کریم میں اور پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی سماع موتا کی نفی نہیں ہے۔ مردے نہیں سنتے یہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ جو کہتا ہے یا تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے یا پھر غلط بیانی کرتا ہے۔ کسی آیت کا ترجمہ، کسی آیت کے الفاظ، کسی حدیث کا ترجمہ، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں کہ مردہ نہیں سنتا، مردے نہیں سنتے۔ سماع کی نفی نہیں ہے، ہاں نفی اسماع کی ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ تم نہیں سنا سکتے۔ آگے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ بھائی ساتھ یہ بھی تو پڑھو نا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بس یہی پڑھو۔ آگے بس قریب نہ جاؤ، تم کہتے ہو پڑھو، قرآن کہتا ہے قریب نہ جاؤ، بھائی آگے بھی تو پڑھو۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو بھائی ایسا تو نہ کرو کہ بعض کتاب کو چھوڑ دیا، ادخلوا فی السلم کافہ تکفرون ببعض تؤمنون ببعض، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی وہ تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولین بدر کو جو کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا تھا کہ سناؤ کیا ہوا، یا فلان ابن فلاں ایسرکم ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اور حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، او ابو جہل اور فلانے ڈھمکانے، جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا بتاؤ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ تو وہ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ آپ تو کہتے ہیں ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو حضور تو سنا رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا حضرت ہم اجسام لا ارواح لها، آپ کنہیں باتیں کر رہے ہیں، وہ تو بے روح جسم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انتم بما اسمع لما اقول منہم، عمر جو میں کہہ رہا ہوں تم سن رہے ہو کہ نہیں؟ جی، تو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جو تم سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں، تو صلاحیت تو پائی گئی۔ بخاری کی روایت ہے، صلاحیت تو پائی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی بھی مردے میں وہ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ بات تو غلط ہے۔ ابو جہل نے تو سنا ہے، امیہ بن خلف نے سنا ہے،
عتبہ شہبہ نے سنا ہے، صلاحیتی تو سنا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے، اور پھر قرآن اٹھا کے حوالے پیش کرنا یہ ایک طریقہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں اسماع کی نفی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، سماع کی نفی کہیں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہے سنائے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ نے بدر کے مقتولین کو سنا دیا، اور جس کو چاہے سنائے، وہ کہ تمہارا پابند ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کہ تم کہتے ہو کہ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتا ہے، تمہیں سنائی دیتا ہے، نہیں اس کو سنائی دیتا جی ہاں۔ بھائی دیکھیں، ہمارا عالم عالم تکلیف ہے، ہم غیب، ہر چیز ہم سے غیب میں ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ عالم تکلیف سے نکل گیا ہے، اللہ نے اس کے پردے ہٹا دیے ہیں، اس کو اللہ دنیا کے حالات سے باخبر کر دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت اور برزخ اور قبر کے حالات سے آگاہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ سن رہا ہے تو وہ اس عالم میں ہے ہی نہیں، اس عالم میں رہ کے اس عالم کی باتیں سننا دیکھنا یہ بعید نہیں ہے۔ ہاں، اس عالم میں رہ کے اس عالم کی باتیں نہیں سنی جا سکتی، کیوں؟ یہ جہاں اور ہے، وہ جہاں اور ہے، اگرچہ وہ قبر کے اندر ہے، مٹی یہی ہے، زمین یہی ہے، لیکن محترم جہان بدل گیا ہے، تو اس لیے وہ اگر جواب دیتا ہے، ہم اس لیے نہیں سن سکتے کہ ہم اس جہان میں ہیں، وہ اس جہان میں ہے، اللہ اس جہان کے لوگوں کو یہاں کی باتیں سنوا سکتا ہے، لیکن اس جہان کے لوگوں کو وہاں کی باتیں چاہے سنوا دے چاہے نہ سنائے۔ اب پھر تم کہو گے واقعات ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے سلام کے جواب کو سنا ہے، وعلیکم السلام یا ولدی۔ اب کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، اور یہ سنانا، جواب آنا، جواب کا سنائی دینا ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سنتے نہیں تو پھر سلام کرتے کیوں ہو؟ تو یہ سلام دعا ہے، سلام تحیہ نہیں ہے حضرت، محل ہوتا ہے۔ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا، السلام علیکم، تو وہ سلام دعا نہیں ہوتا، ہم اسے ملنے جاتے ہیں، دعا دینے نہیں جاتے۔ کسی کے گھر جائیں، کسی کے دفتر میں جائیں تو وہ سلام تحیہ ہے، تو وہ اسے ہم سلام کرتے ہیں، وہ سنتا ہے تو سلام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر قبرستان میں کسی میت کے پاس گئے ہیں، ہم نے اسے سلام کیا ہے، وہ سلام دعا نہیں ہے، کیونکہ وہ موقع تحیہ کا ہے، ملاقات کا ہے، تو وہ سلام تحیہ ہے۔ باقی اس نے ہماری سن لی ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو سنوا دیا، کیوں؟ اس سے پردے ہٹ گئے، اب وہ مکلف نہیں رہا، اب اس کا ایمان بالغیب ختم ہو کے ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، اور ہم نہیں سن سکتے اس لیے کہ بھی ہمارا ایمان بالغیب باقی ہے۔ اگر ہم بھی سننا شروع کر دیں تو پھر ہمارا ایمان بالغیب کیسے رہے؟ پھر تو غیب کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور یؤمنون بالغیب جو اللہ چاہتا ہے وہ نظام ہی ختم ہو جائے۔ تو اس واسطے وہ سنتا ہے، لیکن ہم نہیں کہتے ہر مردہ سنتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو معتدل نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس مردے کو اللہ جب چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے سنوا دے، نہ چاہے تو نہ سنوائے۔ ہر مردہ ہر کسی کی ہر بات نہیں سنتا، اور کوئی مردہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، یہ دونوں غلط ہیں۔ تو کلیہ بنا لینا اس میں صلاحیت نہیں ہے، یہ ٹوٹ رہا ہے بدر کے مقتولین جو مشرکین تھے ان کے سننے سے، اور یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا ہم اس واسطے نہیں سنتے کہ ابھی ہم دنیا میں ہیں، ہاں جب جائیں گے پھر سن لیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، آسن قبراں تے پوسن خبراں۔ تو لہٰذا آیات کا وہ معنی بیان کیا جائے جو درست ہے، غلط فہمی میں ڈالنا۔ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ نفی اسماع تو ہے، نفی سماع نہیں۔ پھر کہوں گا کہ کوئی آیت قرآن کریم کی، کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث نہیں پیش کر سکتا کوئی بھی جس میں یہ ہو کہ مردے نہیں سنتے، مردہ نہیں سنتا، کہیں نہیں ہے۔ نفی اسماع ہے، نفی سماع نہیں۔ اللہ حق سمجھنے کی اور حق کہنے کی اور حق سننے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔